دشوار تر ہوتا گیا، اتنا ہی ذکر خون ناحق مشتہر ہوتا گیا۔ ہر دور میں مظلومیت کی داستان لکھی گئی، تعذیب و جبر سلطنت کے درمیان لکھی گئی، لمحوں کی زنجیروں میں سطر جاویداں لکھی گئی، تشریح بے عنواں زبان بے زباں لکھی گئی۔ جتنا شعار محتسب دشوار تر ہوتا گیا، اتنا ہی ذکر خون ناحق مشتہر ہوتا گیا۔ اشکوں سے طغیانی اٹھی، آہوں سے افسانے بنے، جلتے ہوئے حرفوں کے خاکستر سے پروانے بنے، ہر خاک خون آلود سے تسبیح کے دانے بنے، ہر تشنگی سے ساقی کوثر کے میخانے بنے۔ تردید کی تکرار میں حق کی صدا بڑھتی گئی، جبر و تشدد میں نوائے بے نوا بڑھتی گئی۔ تیغوں کا جوہر جل گیا، جھنکار باقی رہ گئی۔ سیلاب کا رخ مڑ گیا، دیوار باقی رہ گئی۔ شام وفاداران توقع دار باقی رہ گئی، صبح اذان سید ابرار باقی رہ گئی۔ سقراط کے ہونٹوں کو چھو کر زہر قاتل مر گیا، کیلوں کا چھوٹا پن صلیبوں کو نمایاں کر گیا۔ 100 داستانوں کا سبب اجڑے ہوئے لوح و قلم، پتھر کی رگ رگ میں ہزاروں ناتراشیدہ صنم، اونچی فصیلیں جست کرتے حوصلوں کے قد سے کم، محبس کے زینے پر فروزاں ماہ تاباں سے قدم، فاتح کے چہرے پر ہزیمت کے نشان اترے ہوئے، مفتوح کے در پر زمین و آسماں اترے ہوئے۔ خون شہیداں کو خراج اہل حق ملتا رہا، لیکن شہادت سے تو ہے مظلومیت کی ابتدا۔ بعد امام لشکر تشنہ دہاں جو کچھ ہوا، کس سے کہوں، کیسے کہوں، اے کربلا، اے کربلا۔ درد لب و مشگاں نہیں، کرب ہری میں دل ہے یہ، لوح و قلم کے عجز کی سب سے بڑی منزل ہے یہ۔ کیسے رقم ہو بے کسی بے حرمتی کی داستاں، ایک کنبہ عالی نسب کی در بدر رسوائیاں، ایک اشک جس کو کر گئی سیراب تیروں کی زباں، ایک سبز پرچم جھک گیا جو خاک و خون کے درمیاں، ایک آہ جو سینے سے نکلی اور فضا میں کھو گئی، ایک روشنی جو دن کی ڈھلتی ساعتوں میں کھو گئی۔ وہ اہل بیت ہاشمی ہر لمحہ جن پر بار تھا، وہ عطرت اطہار جن کو ہر نفس آزار تھا، جس ہاتھ سے تھپڑ پڑے وہ ہاتھ ایک کردار تھا، عارض سکینہ کے نہ تھے، تاریخ کا رخسار تھا۔ جس ہاتھ سے تھپڑ پڑے وہ ہاتھ ایک کردار تھا، عارض سکینہ کے نہ تھے، تاریخ کا رخسار تھا۔ حرف تپاں اسلام کا منشور بن کر رہ گیا، جو زخم تھا تہذیب کا ناسور بن کر رہ گیا۔ وہ شام خون بے وطن، وہ شام ملبوس کہن، شورش، تحیر، رستخیزی، جانکنی، دیوانہ پن، تضحیک، نفرت، تنتنا، تاریز، عیاری، جلن، الٹی قناتوں کا سما، لٹتی رداؤں کا چلن، الٹی قناتوں میں رواں آتش یزیدی جاہ کی، لٹتی صفوں میں در بدر عطرت رسول اللہ کی۔ وہ جرمنی کا آشویز، جاپان کا ہیروشیما، ان کی بھیانک نزا کی آواز کو کس نے سنا؟ ان کے تو لاکھوں دوست تھے، لیکن یہ خونی سانحہ ان کے لیے علمی مباحث کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اپنی ذہانت کے علاوہ سب سے پردہ پوش تھے، سب جیسپر، سب ماکرو، سب سارتر خاموش تھے۔ سارے جرائم سے بڑی ہے یہ مہذب خاموشی، اس کے تو آگے ہیچ ہے قاتل کی زہریلی ہنسی، اس علم کے ساغر میں شامل ہے ہلاکت علم کی، اس سے زیادہ اور کیا سنگین ہوگی دوستی۔ تاریخ پوچھے گی
کہ جب مہمان ویرانے میں تھے، کوفے کے سارے مرد کس گھر کے نہا خانے میں تھے؟ اور یاد رکھنا اے میرے ہم عصر ارباب زکا، ہم پر بھی گرتاری رہا عالم سنہرے خواب کا، کل ہم بھی ہوں گے روبرو، ہم سے بھی پوچھا جائے گا، سننا پڑے گا ہم سبھی کو کربلا کا فیصلہ، قاتل تو شاید عفو کے قابل ہوں، وہ مجبور تھے، ہم دوست ہو کر کیوں ضمیر ارتقا سے دور تھے؟ وہ دودمان حیدری کی آل پیغمبر کی لاش، وہ آیتوں کی گود میں سوئے ہوئے اکبر کی لاش، وہ ایک بریدہ بازوؤں والے علم پرور کی لاش، وہ دودھ پیتے لوریاں سنتے علی اصغر کی لاش، معصوم بچے وحشیوں کی جھڑکیاں کھائے ہوئے، اون و محمد چھوٹے چھوٹے ہاتھ پھیلائے ہوئے، ابر کرم نیساں قدم کوہسار قامت آدمی، گلشن بکف گوہر بلب باران رحمت آدمی، لوح صداقت آدمی، مہر نبوت آدمی، دار الامارت کے ولی درویش سیرت آدمی، وہ تشنہ لب جو سمندر کا دہانہ پاٹ دیں، وہ موم جیسے دل جو تلواروں کا لوہا کاٹ دیں، اور اس کے بعد ایسی گھٹا ٹوپ آندھیوں کا قافلہ، تپتی ہوئی ریگ رواں، جلتا ہوا دشت بلا، خونی چٹانیں، ناچتے شعلے، گرجتا زلزلہ، صفاک آنکھیں، سرخ تلواریں، کفالودہ خلا، کالی فصیلیں آتش و آہن کا منہ کھولے ہوئے، وحشی عناصر آبنوسی برچھیاں تولے ہوئے، تیزی سے چکر کاٹتی دہشت زدہ گونگی زمین، جیسے کسی شے میں کوئی معنی کوئی مقصد نہیں، بے صوت لہجے، بے صدا آواز، بے ایقاں یقین، حفظ مراتب بے محافظ، حفظ ایمان بے امی، یاد حوث کی زد میں شمع آبرو آئی ہوئی، ہر آستین الٹی ہوئی، ہر آنکھ گہنائی ہوئی۔ سجاد سے زینب کا یہ کہنا کہ مولا جاگیے، غفلت سے آنکھیں کھولیے، لٹتا ہے کنبہ جاگیے، اٹھتے ہیں شعلے دیکھیے، جلتا ہے خیمہ جاگیے، اے باقی ذریت یاسین و طٰہٰ جاگیے، سارے محافظ سو رہے ہیں، اشقیاء بیدار ہیں، طوق و سلاسل منتظر ہیں، بیڑیاں تیار ہیں، سونی ہے ساری بارگاہیں، نوحہ خاں ہیں چوکھٹیں، اجڑے ہوئے ہیں بام و در، ویراں پڑی ہیں مسندیں، مدھم ہوئیں پھر بجھ گئیں سارے چراغوں کی لویں، ہم پر یکا یک اجنبی سی ہو گئیں سب سرحدیں، ذروں کے دل بستے گرجتے زلزلوں سے بھر گئے، چمڑے کے ٹکڑوں پر نمازیں پڑھنے والے مر گئے۔ حسین ایک ادارہ ہے، ایک نام نہیں، حسینیت کو مکانی حدوں سے کام نہیں، حسینیت میں زمانی کوئی مقام نہیں، یہ فیض وہ ہے کہ تفریق صبح و شام نہیں، در حسین ہے انسان نوازیوں کے لیے، غم حسین بنا چارہ سازیوں کے لیے۔ حسین کیا ہے؟ زمانہ سمجھ رہا ہے ابھی، ہے انتہا کا یہ درجہ کہ ابتدا ہے ابھی، رہے ثواب جو طے ہو چکی وہ کیا ہے ابھی، یہاں سے دور بہت حد کربلا ہے ابھی، حسینیت کی فضاؤں میں دور جانا ہے، وہ حد سمجھنے کی خاطر ابھی زمانہ ہے۔ جو ہیں مسافر منزل طلب بڑھے جائیں، خلوص دل سے بڑھیں روز و شب بڑھے جائیں، ہیں جو حسین کے وہ سب کے سب بڑھے جائیں، نظر جمائے ہوئے با ادب بڑھے جائیں، علی و فاطمہ کے نور عین کو دیکھیں،
جو دیکھنے کا ہے حق یوں حسین کو دیکھے۔